بعض لوگ کہتے ہیں کہ سوری صاحب کیا پیسوں کے بغیر بزنس ہوتا ہے؟ تو آج ہم سوال کریں گے پہلا کہ کیا جو لوگ بزنس میں آنا چاہیں، جو کام کرنا چاہیں، کیا پیسے کے بغیر بزنس ہو سکتا ہے؟ اس میں اگر ہو سکتا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ جی بالکل انتخاب بھائی ہو سکتا ہے. اور آج کے دور میں جو جیسے ہمارا دور حاضر چل رہا ہے، پاکستان فری لانسنگ میں اس وقت چوتھے نمبر پہ ہے، اور جو دنیا بھر میں فری لانسنگ کی کیٹیگری اس میں چوتھے نمبر پہ ہے پاکستان اس وقت نا. تو پراپرٹی کے بزنس میں بھی فری لانسرز ہیں، موجود ہیں، لیکن جتنے ہونے چاہیے لوگ اس کو ایز اے فری لانسر اس بزنس کو اڈاپٹ نہیں کر رہے ہیں. بہت کم کوانٹٹی میں کر رہے ہیں بہت کم کوانٹٹی میں. اور جو فری لانسرز اس میں کام کر رہے ہیں اور وہ ماشاءاللہ بہت اچھے پیسے ارن کر رہے ہیں. فری لانسرز بیسکلی ان کا آفس نہیں ہوتا، کوئی اس طرح کی کوئی انویسٹمنٹ کچھ نہیں ہوتی، بس وہ اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ کے تھرو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہیں سے وہ کلائنٹ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہیں سے وہ پروڈکٹ اپنی سیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت آسان طریقہ ہے. یہ صرف پراپرٹی ہی میں نہیں، تمام بزنس میں یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے. اور آج کل کیونکہ مہنگائی میں بھائی دفتر قائم کرنا، سیلریز اتنی مہنگی ہیں، بجلی مہنگی ہے، بالکل ایسے مہنگی ہر چیز، بالکل ایسے تو کسی دفتر کو قائم کرنا اور پھر اس کے بعد اس کے اخراجات بیئر کرنا. تو کاروبار میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ضروری نہیں کہ تمام موبائل اٹ سیلف اے بزنس، آپ کا چلتا پھرتا ایک آفس اس وقت سب سے بڑا آفس جو ہے نا وہ موبائل ہے. اور میں نے آپ کو بتایا نا، پاکستان فری لانسنگ فیلڈ میں اس وقت چوتھے نمبر پہ ہے دنیا بھر میں. چوتھے نمبر پہ سب سے زیادہ فری لانسرز پاکستان میں کام کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے پاس اس فیلڈ میں آنے کے لیے صرف دیکھیں، ہم ابھی ایک پراپرٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس فیلڈ میں بھی آنا چاہیے. اب فری لانسرز کو ہیں لیکن بہت کم ہے، اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے ہمیشہ فری لانسرز کو ویلکم کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ بہت سارے فری لانسرز کام کر رہے ہیں اور ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. آپ کے اس پروگرام کے توسط سے جو بھی فری لانسرز ہمارے ساتھ کام کرنا چاہیں آئیں، موسٹ ویلکم. ہم ان کو پورا اسپیس دیں گے، ان کو کام سکھائیں گے بھی، اور ہر طرح سے ان کی ہیلپ آؤٹ کریں گے، ہر طرح سے مدد کریں گے کہ وہ آئیں، کام کریں اور اس فیلڈ کو اپنا پروفیشن بنائیں. عامر آپ بتائیں، عامر صاحب کہ کیا آپ اسٹیٹ کا بھی آپ کا کام ہے، اسٹیٹ ایجنسیز بھی ہیں آپ کی، تو کوئی اگر کرنا چاہے تو اسٹیٹ ایجنسی کے بغیر بھی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. بہت شکریہ یہ پہلے کام سوری صاحب نے ایک بہترین جو ہے معلومات فراہم کری. آج کے دور میں یہ انفارمیشن سب سے بڑی جو ہے نا ایک ذریعہ ہے جو آپ اپنے پلیٹ فارم سے دے رہے ہیں. اور خاص کر کے ریئل اسٹیٹ کے اندر ہمارے یہاں جو معاملات ہیں، انفارمیشنس نہیں ہوتی ہیں. آپ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے یہ پروگرام شروع کیا. اور دوسری بات، اب یہ ایز اے فری لانسر بالکل جوائن کیا جا سکتا ہے. اور موسٹلی دیکھا جائے تو اگر آپ ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس مین ہے تو کیریئر وہ موسٹلی لوگ ایز اے فری لانسر ہی جو ہے نا جوائن کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا گلی کوچے کے اندر بہت سارے لڑکے ہوتے ہیں جو ایز اے پروفیشنل ان کا نہیں ہوتا، لیکن وہ اسٹارٹ اپ کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ گھر خالی ہے، یہ پراپرٹی بک رہی ہے. بیسیکلی وہ ہمارے جو پہلا جو زمانہ تھا اس میں اسی طریقے سے فری لانس کام کیا جاتا تھا. اب ذرا ڈیجیٹلائز دور ہو گیا ہے، اب اس کے پلیٹ فارمس الگ سے ہیں. اور ظاہر ہے کہ محلے میں یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ محلے میں ہوتا ہے بھائی ہم رہ رہے ہیں، ہمارے ایک مکان 2 کروڑ کا بک رہا ہے، لرننگ پروسیس یہی ہے. پہلا کمیشن تو کمیشن ہوتا ہی ہے، تو 1% اگر کمیشن دونوں طرف سے مل جائے تو بھائی 2-4 لاکھ مل گیا. حالانکہ کوئی انفارمیشنس نہیں ہوتی ہے ان کو اس متعلق، کچھ ہوتا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی کون سا کے ڈی اے میں آ رہا ہے، کس میں آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا. وہ اسٹارٹ اپ ایسے لیتے ہیں بھائی گھر خالی پڑا ہوا ہے، یہ مکان بک رہا ہے، جاتے ہیں اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس، اسٹیٹ ایجنٹ کو بتاتے ہیں، وہاں سے شروع ہوتا ہے ان کا اصل. تو لیکن پہلے یہ کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے کہ معلومات نہ ہو، اس لیے کہ کروڑوں کی پراپرٹی کا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. لیکن وہ ایسا میں بتا رہا ہوں آپ کو، اسٹارٹ اپ ہمارے یہاں اسی طریقے سے لیا جاتا ہے. لیکن اب تو کیونکہ آپ ڈیجیٹلائز دور ہے تو انفارمیشن کافی مل رہی ہے. جیسے آج اب آپ انفارمیشن اتنی دے رہے ہیں یوتھ کو. اب لوگ پہلے تو یہ جانتے ہی نہیں تھے یہ کے ڈی اے کیا ہوتا ہے، ایم ڈی اے کیا ہوتا ہے، این او سیز کیا ہوتی ہیں. آج تو کافی لوگ اس بات میں جانتے ہیں. اب ہم سے پراپرٹی لوگ لینے آتے ہیں، پوچھتے ہیں این او سی دکھائیں، اس کی این او سی دکھائیں. پہلے آپ تو ہم سے سینئر ہیں، پہلے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا لوگوں کو. اب تو کافی انفارمیشن ہو رہی ہے اور ایز اے فری لانسر جوائن کر سکتے ہیں. ڈیجیٹلائز دور ہے، ٹھیک ہے. پہلے کس کا ہمارے یہاں پلیٹ فارم کی بہت کمی ہے، سکھایا جاتا ہے، نالج نہیں دی جاتی ہے. ریئل اسٹیٹ پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں لڑکے، ان کو نالج نہیں دی جاتی ہے بالکل بھی. لیکن ابھی اب بہت سارے جو ہیں ادارے ہیں جو 6 منتھ کا 1 ایئر کا ڈپلومہ کرا رہے ہیں، اس کے اندر پوری انفارمیشن دیتے ہیں.
تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگ سیکھ رہے ہیں، اور ایز اے فری لانسر ان کو جوائن بھی کرنا چاہیے، تھوڑی سی انفارمیشن لے کر اس فیلڈ میں آنا چاہیے. بلکہ میں اچھا تذکرہ کروں گا، اس وقت میں نے خود ایم ایس سی کرنے کے بعد جو ہے پراپرٹی مینجمنٹ میں ڈپلوما کیا. حالانکہ مطلب پروفیشنل ایک مطلب ریفائن ہو جاتا ہے انسان نا. گلشن اقبال میں پنجوانی انسٹیٹیوٹ ہے اور اچھا کام کر رہا ہے اس معاملے میں. امان اللہ پنجوانی صاحب اس کو لے کے چل رہے ہیں، تو میں لوگوں سے کہوں گا کہ بھائی سیکھنے کے لیے ایک اچھا ایک ادارہ بھی ہے. تو جی محسن بھائی بتائیے کہ اس وقت کیا مطلب نوجوانوں میں کیا فقدان ہے ان چیزوں کا کاروبار کے حوالے سے؟ دیکھیں ہمارے یہاں نا سب سے پہلے جو ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، نوجوان یہ نہیں سوچ پاتا، یہ سمجھ نہیں پاتا کہ اس کو جانا کس طرف ہے. سب سے پہلے اس کو یہ مسئلہ ہوتا ہے. جو نوجوان اس چیز کو جلدی سمجھ لیتے ہیں وہ بہت کم عمری میں بہت اچھا پیسہ کما رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے اچھا ہمارے یہاں جو ہے نا اس فیلڈ کو، بزنس کو، بیسکلی بزنس سکھایا نہیں جاتا، پڑھایا جاتا ہے، سکھایا نہیں جاتا. آپ BBA کر لیں، MBA کر لیں، پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا نہیں جا رہا. اس کے لیے لڑکوں کو بزنس میں اترنا پڑے گا. وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، جو بھی ہمارے ینگ جنریشن ہے جو وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ جی یہ سامنے والا بزنس مین ہے، یہ کروڑ پتی ہے، تو میں بھی پہلے دن سے کروڑ پتی بنوں. اس کے جو اسٹیپس چڑھ کے وہ کروڑ پتی بنا ہے یا لکھ پتی بنا ہے یا ارب پتی بنا ہے، وہ اسٹیپس فالو کرنے پڑتے ہیں. وہ ہمارے یہاں آج کل نوجوان نہیں سوچتے. نوجوان ہمارے اسٹرگل کرنا نہیں چاہتے. اسٹرگل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے اسٹیپ پہ لیتے ہیں. سب سے کوئی بھی بزنس کرنے کے لیے آپ کے پاس بزنس نالج ہونا چاہیے. پروڈکٹ نالج نہیں ہوگی تو آپ اس بزنس میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. اب آپ پراپرٹی سیل کرنے جا رہے ہیں، ہم پراپرٹی سیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اگر مجھے اس کی نالج نہیں ہوگی تو میں کلائنٹ سے اس کو فنش کر ہی نہیں سکتا ہوں. تو سب سے پہلے ایک بات تو آئے گا، پھر اس کے بعد وہ بات دوبارہ نہیں آتے. اور وہ پھر گلے میں بھی آ سکتی چیز آئی. آپ نے اگر کوئی غلط چیز دلا دی غلط معلومات کے ساتھ، کیونکہ اس کو تو نہیں پتہ ہوتا وہاں پہ. خیر بات جاری رہے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. چلتے ہیں بریک کی جانب ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر ان شاء اللہ بریک سے واپس آ کے قیمتی آرا اور معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان شاء اللہ. ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں. آنے کے بعد ہم بات کر رہے تھے کہ نوجوانوں کو کس طرف جائیں، یہ ایک سوال رہتا ہے. نئے افراد کس طرح کس بزنس میں جائیں، یہ ایک مسئلہ آتا ہے. مجھے یاد آئی بات یہ کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ لوگوں کو اپنی اسٹرینتھ کا نہیں پتہ. بالکل ایسا ہی ہے. آج کے نوجوان کو اپنی اسٹرینتھ کا نہیں پتہ. بالکل ایسا ہی. کیا ان کی اسٹرینتھ سے کیا ویکنیسز ہیں. جب ہمیں کسی بھی فرد کو اس کی اسٹرینتھ کا پتہ چل جائے، مثال کے طور پہ محسن بھائی، کوئی اگر کسی کی کمیونیکیشن اچھی ہے تو وہ کمیونیکیشن کے لحاظ سے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. کسی کی اسپورٹس بہت اچھا ہے تو وہ اچھا اسپورٹس مین بن سکتا ہے. کسی کا میتھمیٹکس اچھا ہے تو بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کیونکہ میں بعض دفعہ ٹریننگز بھی دیتا ہوں، تو مجھے ایک چیز ہے سویٹ. بیسیکلی S فار اسٹرینتھ، W فار ویکنیسز، O فار اپرچونیٹیز، T فار تھریٹس. یاد رکھیں کسی بھی کریئر کے لیے، کسی بھی گائیڈنس کے لیے، کسی بھی اپنے کیریئر بنانے کے لیے یہ چار چیزیں عوامل بڑے اہم ہیں. ایک تو یہ کہ اسٹرینتھ کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کی مضبوط چیزیں کیا ہیں. اسٹرینتھ کیا ہے؟ پیسہ آپ کی اسٹرینتھ ہے، ٹھیک ہے جی. آپ کی کمیونیکیشن فلاں اسٹرینتھ ہے. آپ کے ویکنیسز کیا ہیں؟ جب ویکنیسز ہوں گی اسی لحاظ سے کیریئر بنے گا. اگر آپ کے پیسہ کی کمی ہے تو جیسے بتایا کہ بھائی ضروری نہیں کہ پیسے کے بغیر بھی لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اسی طرح جو ہے اپرچونیٹیز، زندگی میں اپرچونیٹیز ملتی ہیں لیکن ہم اپرچونیٹیز کو ضائع کر دیتے ہیں. اور اپرچونیٹیز میں بھی کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ہوتا ہے آپٹمسٹک وہ ہوتا ہے جو کہ کوئی مشکل اور مصیبت بھی ہوتی ہے اس سے پھر اچھا راستہ نکال دیتا ہے. جبکہ پیسمسٹک جو ہوتا ہے نا وہ پس مردہ ہوتا ہے، نیگیٹو سوچتا ہے، بس ہر چیز پہ سمجھتا ہے کہ بس یہ تباہی ہے، یہ اس ڈرتا ہے ان چیزوں پر دیں اور اچھی اپرچونیٹی کو بھی ضائع کر دیتا ہے. تو یہ ہمیں ضرورت ہے ہمارے اس طرح کے پروگرامات اور اس طرح کی چیزوں اچھے لوگوں سے مل کے